أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کریے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز سامعین، آج کا یہ جمعہ مبارک کا خطبہ محمد ندیم مرحوم کے احسان ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس خطبہ جمعہ مبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمجھے سے قبول فرمائے، اور جن نوجوانوں نے اس مقدس پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی ناموس کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سجا دے۔ معزز سامعین، چونکہ جمعے کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ مقرر ہوتا ہے، تو میری یہ کوشش ہوگی کہ اسی وقت کے اندر ہم یہ بیان کر پائیں آیا کہ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، کیونکہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو بغیر مقصد کے بنائی گئی ہو، بلکہ کوئی ان پڑھ بھی بندہ ہونا جو بھی کوئی کام کسی مقصد کے بغیر نہیں کرے گا۔ جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، پھر وہ کام کیا جاتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا یہ غور فکر کریں، کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بغیر مقصد کے پیدا کیے؟ ہمارے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ ہمارا مزاج کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اپنا کام پورا کرے تو اس کی عزت ہے، وگرنہ اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ انرجی سیور ہے، بلب ہے، اس کو بنایا گیا کہ یہ روشنی دے، اگر یہ روشنی نہیں دیتا تو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اے انسان، کبھی تم نے غور کیا کہ ہمارے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے؟ صرف انسان کا مقصد یہ نہیں ہوتا رات کو روٹی کھائی سو گیا، صبح کو روٹی کھا کے کام پہ چلا گیا، آ کے پھر کھا کے سو گیا، یہ مقصد نہیں، بلکہ پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا انسانیت کا؟ وہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم عبادت کریں گے تو انسان ہیں، اور انسانیت والی بسر ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کو فوت کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر ہم نے اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو ہی ختم کر دیا۔ جب وہ مقصد ختم ہو گیا تو پھر ہماری کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اس بنیاد کے بعد ایک دوسری بات ذہن نشین کرنے کی عبادت کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا فقط نماز پڑھ لینا یہ عبادت ہے؟ قرآن کی تلاوت کر لینا بس اس کو عبادت کہتے ہیں؟ چلے ہم یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، اور بھی مولوی ہمیں لگے رہتے ہیں، انہوں نے مسیحوں نے بیٹے سیاست شروع کر دی تھی، اور میں کہتا ہوں تم نے دین کو سمجھا ہی کوئی نہیں۔ تم کہتے ہیں دین کا حق ادا ہو گیا، کس نے احسان کیا بتاؤ؟
یہ تو اوپر فرض ہے، یہ تو پڑھنی ہے، یہ تو ہم اپنے نجات کا سودا کر رہے ہیں نا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کیا عبادت صرف نماز ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اہدینا الصراط المستقیم۔ میں ایک تمہید بنا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس مقصد تک پہنچیں گے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اہدینا الصراط المستقیم جو میں ترجمہ کروں گا، یہ نہیں جڑا ساڈے مولویاں نے لکھیا بریلویاں نے وہ تسی پڑھو وہ دے وچ ترجمہ نہیں، جو بھی ترجمے والا قرآن ہے اٹھا کر دیکھ لو، اس میں یہی ترجمہ اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، چلا ہم کو سیدھے راستے۔ اچھا بندہ باوضو ہو کے قرآن کی تلاوت کرے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ تعجب ہو رہا ہے نا، بندہ باوضو ہے، پاک صاف ہے، قرآن کی زیارت کر رہے، قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے پھر کہتا ہے کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ کیا تلاوت قرآن سیدھا راستہ نہیں؟ اگر تلاوت قرآن سیدھا راستہ ہے تو پھر قرآن میں یہ آیت کیوں ہے؟ مطلب یہ کہ فقط قرآن پڑھ لینا بھی سیدھا راستہ کوئی نہیں۔ بات پہلے مکمل ہونے دینا، نتیجے پہ مجھے جانے دو، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ او جی بس نماز پڑھ چھکا کرو، تسی کہے کام میں کہہ گئے تسی نماز پڑھیا کرو بس۔ تسی کہ اچھا اگر صراط مستقیم صرف نماز ہی پڑھنا ہے تو یہ بھی ہم پوچھ لیتے ہیں۔ بندہ باوضو ہو کے مسجد میں آیا، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سورۃ فاتحہ واجب ہے کہ کوئی نہیں؟ اکیلا پڑھے تو نماز میں اپنا سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، امام کے پیچھے تو پھر امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے۔ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدینا الصراط المستقیم۔ بندہ باوضو ہے، پاک صاف کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مسجد میں ہے، قبلے کی طرف منہ ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے نماز میں، کہتا کیا ہے رب کی بارگاہ میں؟ اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے۔ میرا سوال یہ ہے، نماز سیدھا راہ نہیں؟ اگر نماز سیدھا راستہ ہے تو پھر نماز کے اندر سورۃ فاتحہ کو واجب قرار کیوں دیا گیا؟ ہم نماز میں کو جی سوڑ والے کو یہاں سوڑ چلا، کہتے جی چل تو رہا ہے، پھر کوئی یہاں سوڑ چلا دے، کہتے چل تو رہا ہے، تیسری مرتبہ کہوں گا تو کہتے جی مفتی صاحب لگتا تسی نا کافی راتوں سے آپ نہ سوئے نہیں، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا ہے۔ ایک چیز حاصل ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بندہ بار بار تکرار کرے گا، بندہ سمجھے گا پتہ نہیں پاگل ہو گیا۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں، باوضو ہیں، قبلہ کی طرف منہ ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے نماز میں، اہدینا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر۔ کیا نماز سیدھا راستہ نہیں؟ لے جی اب میں آپ کو اس مقام پر لے آیا ہوں جو بات کرنا چاہتا ہوں۔ فقط تلاوت قرآن، اس کے فضائل بڑے ہیں، قرآن پڑھو بڑی برکات، بڑا ثواب ملتا ہے، لیکن صرف قرآن کی تلاوت سیدھا راہ نہیں، صرف نماز پڑھ لینا کہ بس میں اپنا حق ادا کرتا، پتہ نہیں کس پہ احسان چڑھا دیا۔ صرف نماز پڑھنا صراط مستقیم نہیں، اگر صرف نماز ہی صراط مستقیم ہوتی تو نماز میں سورۃ فاتحہ واجب نہ ہوتی۔ تو پھر سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم پھر کیا ہے؟ لے جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں صراط مستقیم کیا ہے۔ توجہ،
ये नजरानों वाला सिलसिला बंद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। एक आदमी उठ के आता है, 10 आदमियों की तवज्जो उसकी तरफ हो रही है, पता नहीं क्या करने जा रहा है। अब अपनी गुफ्तगू सुने, थोड़ा सा टाइम है, मैं तो आगे बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि कुछ बात कर पाऊँ। सिराते मुस्तकीम क्या है, सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता इस चीज का नाम है अमर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर, नेकी की दावत देना और जहां बुराई है उसको रोकना। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस का मफ़हूम है, जब बुराई देखो अल्लाह ने ताकत दी है तो अपने हाथ से रोको। लेकिन तो होता कौन है? हमारे मुआशरे को खराब करने वाला, दीन के खिलाफ रोकर बेटा करने वाला कौन होता है? तू हुजूर ने फरमाया ताकत है तो हाथ से रोको, अगर हाथ की ताकत नहीं तो फिर अपनी जबान से रोको। जबान से ये ईमान का दूसरा दर्जा। हाथ की ताकत नहीं, कम अज कम जालिम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना। मुझे बताओ ये मस्जिदें किस लिए बनी है? अगर मिंबर रसूल पे हक बयान नहीं होना तो फिर कहाँ होना है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिंबर है, ये मुसल्ला रसूल है, इसका तकाज़ा ये है जहाँ बच्चे को अच्छा कहा जाए, वक्त का फिरौन भी सामने आ जाए कि बुरा है तो उसको भी बुरा कहा जाए। हर जगह नेकी का पैगाम दो, नेकी की दावत दो, और जहां पर बुराई है उसके खिलाफ सीना तान के खड़े हो जाओ। ताकत है तो हाथ से रोको, हाथ की ताकत नहीं तो जालिम के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो। किबला अमीरुल मुजाहिदीन फनाफिल रसूल आशिक सादिक हाफिज कारी, जितने भी अलकाबात दिए जाए वो तो अपने वक्त में उतर थे। किबला खालिद हुसैन रिज़वी साहब ने जुल्म के खिलाफ ऐसी आवाज बुलंद की है कि मुसलमानों को एक ही प्लेटफॉर्म पर उन्होंने इकट्ठा कर दिया। अपनी आवाज बुलंद करो जहां भी जुल्म हो। ये जिम्मेदारी सिर्फ मखसूस तबके की नहीं, जिन्होंने सर पे दस्तार बांधी है, चेहरे पे दाढ़ी सुन्नत रसूल सजाई है और मौलवी लोग हैं, ये सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है। हुजूर के खाके बने, उन्होंने पता फ्रांस ने क्या कहा है, डूब मरने का मुकाम है। आज हम किसी से कहते हैं फ्रांसी मसनूआत का बाइकाट करो, फ्रांस की जितनी अशिया है उनका बाइकाट करो, हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं। और ये हर शय उन्होंने बनाई है इस तरीके में मुल्क करना है। पहले सुनो उन्होंने जुमले क्या कहे। उन्होंने मीडिया पर इस्लाम की पता कौन सी तस्वीर पेश की है? अल-अयाज़ बिल्लाह नबी कुफर नवाज़ नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा ये पैगंबर दहशत थे। तो ये नबी पाक के मुतल्लिक़ उनके नाज़ेबा घटिया अल्फाज और हुजूर अलैहिस्सलाम के गुस्ताखाना कार्टून बनाकर उन्होंने बाजारों में चौकों में लगाकर लोगों को ये मैसेज दिया है कि ये पैगंबर अमन नहीं बल्कि पैगंबर दहशत है और दहशतगर्दी का पैगाम लेकर आए थे। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तक वो लोग पहुंचे, हम तो एक सफीर भी नहीं ना निकाल सके। एक सफीर के मुताबिक ये तो ईमान का मैं कहता हूँ छोटे से छोटा दर्जा था। वो करना हुजूर का फरमान मन सब्बा नबीयन फक़्तलूहु, 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 मन सब्बा नबीयन फक़्तलूहु। अभी मुकम्मल आवाज नहीं आई। चलो जी माशाअल्लाह।
یا کچھ اور نہیں کر سکتے، تیسرا ایمان کا درجہ یہ تھا جب برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرو، اگر یہ بھی نہیں ہے تو دل سے برا جانو، بھائی کاٹ کرو۔ ان سے اتنا بھی نہیں ہوگا، ابھی بھی لوگ کہیں کہ جی فتنہ پرور لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں روڈ بند کر دیتے تھے، انہوں نے ہمیں فتنہ لبیک والا نے پایا ہوا ہے۔ پہلے گل سمجھو کسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات میں انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑھ کر خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق، کائنات میں حضرت ابوبکر سے بڑھ کر نہ تو کوئی مفتی ہے نہ کوئی پیر ہے۔ اور جس ہمیں پیر نے کہتے ہیں میں کہ تیرے پیر کی اوقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بنا حضرت ابوبکر صدیق کے دورہ خلافت میں۔ مسلمہ کسان نے دعویٰ تو پہلے کر رکھا تھا، جب وہ اس فتنے نے پھر سر اٹھایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی فوج کو اکٹھا کیا، فرمایا ایسا کرو سارے اکٹھے ہو جاؤ، جو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں اس نے نبی پاک کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کیا، چلو اس کے مقابلے میں کاٹ کے رکھ دو اس کو۔ عرض کی اے امیر المومنین، یہ سارے مجاہد ادھر چلے گئے تو پیچھے جو مدینہ شریف ہے، جو بچے ہیں، جو عورتیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا محافظ کون ہوگا؟ پتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ابو بکر اس بات کو برداشت کر سکتا ہے کہ مدینہ شریف کی عورتوں اور بچوں کے جسموں کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں، لیکن ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ڈاکو اس دھرتی پہ زندہ رہے گا۔ فرمایا یا تو ہم رہیں گے یا وہ رہے گا، چلو سارے چلو۔ آج تجھے روڈ نظر آ گیا، او جی دین تو یہ ہے، راستے پہ روڑا پڑا ہو، اینٹ پڑی ہو، کانٹا پڑا ہو، ہٹا دو، اور لبیک والے نے روڈ بند کر دیتے۔ اور میں کہتا ہوں تجھے روڈ نظر آ رہا ہے، کائنات کی دھرتی میں سب سے افضل کوئی جگہ ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام کا مبارک شہر مدینہ شریف۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ختم نبوت کے معاملے میں تو مدینہ شریف کی پرواہ کوئی نہیں کی، تو پاکستان کے روڈ لے کر بیٹھا ہے۔ تو دیکھ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تم دیکھتے نہیں۔ کبھی دیکھا کہ مولویوں نے بھوک ہڑتال کی ہو، سانو روٹی نہیں لگتی اس واسطے روڈ بند کیتا ہے؟ کسی مولوی نے پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں روڈ بند کیا ہو، کیا ہے جی ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہمارا اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا۔ اور اپنے علماء کے پاؤں چوما، یہ کبھی بھی باہر اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ جب بھی روڈ پہ آئے ہیں مدینے والے کی عزت کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کوئی ہماری ذات کا مسئلہ ہے، ہمارے آباء و اجداد کا مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس نبی سے وفا کر کے نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کا صدقہ کھاتے ہیں نا جی، اور مولوی کھا گئے، مولوی کھا گئے، اچھا کھا گئے، جب قربانی کا وقت آیا پھر بھی تو پرابلم آئی، کیا کھا گئے؟ یہ ایک کفر کی سازش تھی ان کے پیروکار لوگوں کی کہ لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اتنی عقیدت دیندار لوگوں سے رکھتے ہیں، یہ بات ذرا قابل غور ہے، پریشان نہیں ہونا، ناراض بھی نہیں ہونا، توجہ سے سننا، نصیحت کے لیے کر رہا ہوں۔ ان کو دیکھا یہ بھی کہ علماء سے لوگوں کو دور کرو۔ انگریز نے کیا سازش کی؟ انہوں نے کہا کہ گاؤں چک
اس میں جی جو قلعہ 2 قلعے اگر نائی کے ہیں لوہار کے ساتھ مولوی صاحب کے رکھو تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر اس کی عظمت عزت ختم ہو جائے. اس کو کمیوں والی صفوں میں ڈالو تاکہ اس کی پرواہ کوئی بھی نہ کرے. جب اس کی عزت کریں گے نہیں اس کی بات کو مانیں گے نہیں. کیا آج اس کا یہ پلائن کام ہو گیا کامیاب ہوا کہ نہیں؟ لوگ علماء سے دور ہو گئے. جب علماء سے دور ہوئے تو پھر طرح طرح کے فتنے ہمارے اوپر غالب ہو گیا. علماء کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرو. یہ تمہیں جب بھی بات کریں گے یا تو اللہ کی کریں گے یا اللہ کے محبوب کی کریں گے. دوسری بات، ظلم کے خلاف جب بھی برائی دیکھو اپنی ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو پھر آواز میں سنو. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم ہلکے سے ہلکا ایمان کا درجہ یہ ہے دل سے کیونکہ یہ بندہ گندا ہے کہ جس نے نبی پاک کی عزت پہ بھی سودا کیا ہے، مسلمانوں کی بیٹیوں پہ بھی سودا کیا ہے، کشمیر پہ بھی سودا کیا ہے. جس بندے کو اپنے نبی کی عزت کی پرواہ نہیں وہ ہماری عزت کی پرواہ کیا کرے گا؟ کم از کم دل سے تو برا جانو نا. جب تک اسلام نہیں تھا یہ دنیا یہ ماحول کیسا تھا اندازہ ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا اس کو بنیادی طور پر یہ حق حاصل ہوتا تھا. وہ یہ کہتا ہے جی تسی بدلہ میری بیوی کو لے لو، یعنی بدلے میں تم میری بیوی کو قتل کر دے. یہ ماحول تھا. اب پتہ چلے گا اسلام کا نور کیا ہے. اسلام سے پہلے کیا لوگوں کا مزاج تھا؟ جانوروں سے بھی بدتر لوگ زندگی گزار رہے تھے. ہر برائی کی جڑ عورت کو تسلیم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ عورت کو شیطان کی علامت قرار دیا گیا تھا. یہاں تک کہ ایک خامد کو شوہر کو یہ حق حاصل تھا وہ چاہے تو اپنی بیوی کو قتل کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. بیٹے مارکیٹ میں جا کر منڈی میں جا کے ماں کو بیچ دیتے تھے، پیسے آپس میں تقسیم کر لیتے تھے. عرب معاشرہ کیا تھا؟ اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے. یہ معاشرہ تھا. لیکن جب اسلام آیا ہے، نظام مصطفیٰ آیا ہے، اسلام کے نور نے لوگوں کی طبیعتوں کے اندر ایسا انقلاب پیدا کیا. وہ بیٹے جو ماں کو بیچ کر آ جاتے تھے ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میری جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. وہ والدین جو زندہ بچیوں کو درگور کر دیتے تھے، کیوں ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ یہ اسلام کا نور ہے، یہ اسلام کا فیضان ہے. اسلام آیا تو اتنی محبت اس نے عام کر دی تھی. پھر وہی والدین اپنی بچیوں کی پرورش کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہا کرو، تم دیکھتے نہیں میں محمد بھی بیٹیوں والا. آج میری گزارش ہے ان ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ وہ بھی اسلام کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، کیونکہ ماں کا اسلام سے پہلے کوئی احترام نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، بازار میں بیچ دیا جاتا تھا. اگر ماؤں کو عزتیں ملی ہیں یہ بھی میرے آقا کے قدموں کے صدقے ملی ہیں. سبحان اللہ. جس نبی کے صدقے ماں کو عزت ملی ہے نا، آج یہ حق بنتا ہے ماں سینہ تان کے کہے میرا ایک بیٹا ہے تو کیا ہوا، میں اپنے محبوب کی عزت کے لیے اس کو وقف کروں. سبحان اللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹا نہ جانا، حالات بڑے خراب ہیں، حالات خراب ہیں. تو یہ سب یہ ٹھیک کب تھے؟ اپنی عزت کا مسئلہ آئے مرنے مرانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں. بندہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا کا فرمان ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ کائنات کی ہر شے سے
مرنے مرانے کے لیے تیار. جب نبی کی عزت پہ حملہ ہو مولویوں کے جھگڑے نے لگے رہن دے. مولوی کے بھی گلے کے اوپر پھندا ڈالنا ہوئے گل نہیں کرنی. مسیطے ہر طرح کا بندہ آتا سارے آتے تھے نہیں گل کرنی سیدھی سیدھی کرو. حضور کی عزت و ناموس کی بات کرنا یہ سیدھی بات کوئی نہیں. پتہ ہے بندہ یہ جملہ بول کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اسلام کی بنیاد اصل میں آقا علیہ السلام کی ختم نبوت والے عقیدے کا تحفظ ہے. اگر اس میں تھوڑا سا بھی فرق آ گیا تو بندے کا ایمان ہی ہے. یہ اصل ہے, یہ بنیاد ہے. بنیاد کے بغیر عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو اسلام کی ساری عمارت عقیدہ ختم نبوت پر کھڑی ہے. یہ ذہن میں رکھنا, اس میں ہر بندے کو مضبوط ہونا چاہیے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری کیا ذمہ داری؟ تمہاری ذمہ داری جناب یہ ہے کہ جو لوگ حضور کی عزت و ناموس کے لیے اپنے بچوں کو لے کر باہر آتے ہیں, کھڑے ہیں, سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے, کچھ اور نہیں تو کم از کم ہم بھی ان کی ابتدا میں کھڑے ہو جائیں. وہ لبیک انہوں نے پتا نہیں کہ جتھے جو لبیک 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 یا رسول اللہ کے نعرے لاتے ہیں. میں کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا فائدہ کیا ہونا ہے. قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلیں گے, زندگی کا لمحہ لمحہ آگے آ جائے گا. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جب ان کا نامہ اعمال کھلے گا قیامت کے دن. ورقہ پلٹا جائے گا لبیک 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 یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, منصب نبی الفخر. یہ نعرے مجھے بتاؤ مزہ نہیں آ جائے گا؟ سبحان اللہ. آج تک دنیا دار دین دشمن لوگوں کے نعرے لگائے, آج اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. میں سارے لوگوں کو سب کی موجودگی میں یہ اجازت دے رہا ہوں, ایک جملہ بھی قرآن و سنت کے خلاف بولوں تمہیں حق کر کھڑے ہو جاؤ. کون مولوی صاحب بند کر بیان. اگر قرآن و سنت کے مطابق گفتگو کروں تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ یہ جمعہ پڑھنے کے بعد بلکہ ابھی یہ عہد کرو, زندگی جیسی کیسی تھی گزرنی تھی گزر گئی, لیکن اب ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ایک بات ذہن میں رکھنا, جو غلط فہمی بزرگوں جو لوگوں کے ذہنوں میں جو خلش ہے نا, اس کو آپ دور کریں. وہ مولوی کرسیاں پیچھے لڑتے پھرتے ہیں, کرسیاں پیچھے, کرسی کے پیچھے کیا لڑنا ہے؟ سارے نیچے بیٹھو, ہمیں اوپر بٹھایا ہوا ہے کہ کوئی نہیں. اب کرسی کا معاملہ نہیں, ہم نے تو الیکشن لڑنا ہی کوئی نہیں. ہم نے تو یہ مسجدوں کی جھاڑو دینی ہے, اللہ اللہ کرنی ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان آگے آئیں, ان کی ہم تربیت کریں اور یہ آگے آ کر حضور کے نظام کو ملک میں نافذ کر دیں. نظام مصطفیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم وہ ماحول چاہتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھا, کیونکہ ان کے ماننے والے ہیں, کچھ نہ کچھ تو اس طرح کا ماحول لے کر آئے نا. یہ فحاشی الجانی بدماشی انشاءاللہ تعالیٰ اگر تحریک لبیک آ گئی ایک دن میں اس کا خاتمہ کر دیا ہے. اگر چاہتے ہو, آج تک تم نے ووٹ دیے ہیں, نالیاں وہاں سے, گٹرا وہاں سے, سڑکاں وہاں سے, سولنگا وہاں سے بنی چنگے طریقے نہ ہو بھی کوئی نہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ کے نظام کے لیے ووٹ دے دو, ایک دن میں حضور کا نظام نافذ نہ ہو جائے, بات ہوگی. سبحان اللہ. ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں, ایک مرتبہ رسول اللہ کے دین کو تخت پر لے آؤ, ہم آپ کے بچوں کو رسول اللہ کا عاشق بنا
یہ گلیوں میں محلوں میں جہاں بھی جائیں گے رسول اللہ کے ترانے پڑھیں گے. سبحان اللہ. آج تم دیکھ نہیں رہے وہ نوجوان جو سارا دن نیٹ پہ اپنی گندی فلمیں دیکھتے تھے, سینموں میں جا کے فلمیں دیکھتے, چوکوں میں ہوٹلوں پہ کھڑے ہو کے بدماشی کرتے. علامہ خواجہ حسین صاحب کے یہ فیضان ہے, سبحان اللہ. یہ ان کے اخلاص و خلوص کی برکت ہے. وہ نوجوان جو اپنی جوانیوں کو برباد کر رہے تھے, آج وہی نوجوان جب لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے لگتا ہے جس طرح ان کا بھی سینے پھٹ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ انقلاب نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جب بھی دیکھو ان کے منہ پہ ایک ہی نام ہے, وہ حضور کی عزت کا ہی نعرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. انقلاب ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں کہ اس سارے ماحول میں ایک مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا, اور نظام مصطفیٰ کو آنے سے اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. سارا کفر سر جوڑ کر بیٹھا ہے کہ اسلام کو دبانا کس انداز میں, اس کو آنے نہیں دینا. کوئی بدماش کھڑا ہو جائے تو پورا پروٹوکول ہے وہ جیسے مرضی. کوئی نیک سارے بندہ کہے کہ جی آپ حضور کی عزت کے لیے ووٹ دو, لو جی اور بولے کہ تم آ گئے. یہاں کا سیاست نہ کی کام ہے, کیوں بھی گنجرا کا کام ہے سیاست نہ. یار خوف کرو, نبی کی عزت و نفوس کا مسئلہ ہے. بندے کی ٹکے کی اوقات نہیں ہوتی. بوٹوں سمیت مسجدوں میں شیشے توڑ دیے جاتے ہیں. فلموں کی شوٹنگ مسجدوں میں ہو رہی ہے, سپیکر مسجدوں کے بند ہو رہے ہیں. ساری پابندی دین کے لیے رہ گئی. یہاں کنجر خانہ کرواؤ, پوری گارنٹی سے کہتا ہوں تمہیں سیکورٹی ملے گی, روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. یہاں تاجدار ختم نبوت کانفرنس کراؤ, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا اوکھا کام ہے. یہ اسلامی جمہوریت ہے, یہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے. یقین کرو اس پاکستان کی بنیادوں میں یا رسول اللہ کہنے والوں کا خون ہے. یہ اولیاء کا فیضان ہے, ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو بنایا ہے. ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دیں گے. سارے عہد کرو ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا احترام کرتے ہوئے جو ان کی منشا تھی, ان کی منشا کے مطابق آج نظام مصطفیٰ لے آؤ, غازی الدین کی اپنا جسم اثر قبر نہیں خوش ہو جائیں گے. غازی ملک ممتاز حسین قادری قبر میں خوش ہو جائیں گے, مبارکباد دیں گے. ابھی میں نے بنیاد رکھی تھی, تم نے پائے تکمیل تک اس کام کو سمجھا. امیر المجاہدین سے اگر پیار ہے نا, ان کے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا. انہوں نے جب بھی بات کی اپنی عزت کی نہیں, اپنے بچوں کی عزت کی نہیں, وہ جب بھی بات کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کی بات کرتے تھے. پیغام میسج یہی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے, اور اس کا تقاضا یہ ہے, صراط مستقیم یہ ہے کہ ہر اچھائی کا ہم نے آگے حکم دینا ہے, اچھا کام کرو, اور ہر برائی کو ہم نے اپنی طاقت کے مطابق روکنا ہے. روک جاؤ, ہاتھ سے روکو, اتنی طاقت کوئی نہیں ہو تو کم از کم اپنی آواز تو بلند کرو نا. آواز بھی بلند نہیں کر سکتے, جو آواز بلند کر رہے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو. یار کتنے افسوس کی بات ہو, لوگ جو مولوی ووٹ مانگ رہے ہیں. اچھا کس کے لیے مانگا ہے اس نے ووٹ بتاؤ؟ کوئی مولوی کہے نا یار حضور کی ختم نبوت کے لیے ووٹ دے, اسے کہا مولوی صاحب شرمندہ کرتے ہوئے, ووٹ کی کوئی اوقات ہے؟ حضور کی عزت کے لیے تو ہمارے بچے بھی حاضر ہیں. سبحان اللہ. ووٹ کی اوقات کیا ہے, بچے کی اوقات کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک یا رسول اللہ کا جو نعرہ ہے نا, اس کا مقصد یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت کے لیے ہم سب حاضر ہیں. ہم سب حاضر ہیں. یہاں حضور کی عزت کے لیے تم حاضر ہو جاؤ, قیامت کے دن میرے آقا تمہاری شفاعت کے لیے خود تشریف لے آئیں گے. سبحان اللہ. سودا سستا کوئی نہیں یار. وہ مقام جو سر کٹوانے سے ملا ہے, آج تو یہ سودا سستا ہو گیا, اور اسلام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ,
کہ یا رسول اللہ آپ کی عزت کے لیے ہم حاضر ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی مجاہدین میں ہمارا نام بھی آ جائے گا کہ میرے آقا علیہ السلام جب بلائیں گے کہ جو میری عزت و ناموس کے لیے وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے تھے وہ ادھر آ جاؤ، تو مزہ نہیں آ جائے گا۔ لیکن جمعے کا ٹائم ہو گیا ہے، ایک پیغام اور ایک میسج اس حوالے سے میں نے کہا تھا ٹائم تھوڑا ہے۔ پیغام اور میسج یہ ہے، 2:15 بجے کا ٹائم ہے نا جی، پیغام اور میسج ساری تقریر کو دوہرا کے ایک نتیجہ پیش کر رہا ہوں۔ کائنات کی کوئی شے بے مقصد نہیں بنتی، نہ بنتی ہے نہ بنائی جاتی ہے، ہر شے کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، انسان کے پیدا کرنے کا بھی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کر دیا ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے وہ بھی ہم نے ذکر کر دیا۔ عبادت یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اور جتنے فرائض ہیں سارے معاملات کو پورا کرنا۔ سرے فہرست امر بالمعروف نہی عن المنکر، برائی کو روکنا۔ برائی کو روکنے کے جو درجے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان میں ذکر کیے وہ 3 ہیں۔ اس حدیث کا مصداق غازی ابن دین ہے، جس نے برائی ہاتھ سے روکی ہے، راجپال کو خنجر مار کے واسطے ختم کر دیا۔ اس حدیث کا مصداق پہلی صف میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، غازی ملک ممتاز حسین قادری ہے، جس نے اس وقت کے گورنر کو، جس نے میرے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کو کالا قانون کا۔ یہ اتنے بدبخت لوگ ہوں گے، کبھی سوچا آپ نے جن لوگوں کو تم ووٹ دیتے ہو یہ پارلیمنٹ میں آ کے کس طرح کی ذلیل زبان استعمال کرتے ہیں؟ قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے، کفر کو خوش کرنے کے لیے ہمارے ووٹ لے کر ہماری عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ کیا ہمارے کوئی جذبات نہیں؟ اسلام کس لیے بنا تھا؟ پاکستان کی 2 حیثیتیں ہیں، ایک جغرافی حیثیت ہے اور ایک اس کی جغرافی حیثیت یہ زمین کا ٹکڑا جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری پاکستان کی حیثیت ہے نظریاتی، کہ جس بنیاد پر اس ملک کو حاصل کیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ پاکستان کی نظریاتی حیثیت یہ ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے، پھر اپنے ضمیر سے پوچھ لینا جو میں بات کر رہا ہوں یہ درست ہے کہ کوئی نہیں۔ میرا یہ سوال ہے، پاکستان کی جو جغرافی سرحدیں اس کی حفاظت کا کتنا اہتمام ہے، کتنی بڑی فوج ہے اور کتنا بجٹ اس پر پاکستان کا خرچ ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی ایمان کا حصہ ہے، دین کا حصہ کرو، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن یہ جغرافی حیثیت کی حفاظت ہے۔ پاکستان کی جو نظریاتی حیثیت تھی، جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا، وہ نظریاتی حیثیت کہ دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ بتاؤ کتنے ایسے قوانین اور کس پر عمل ہوا ہے کہ پاکستان کی نظریات کے تحفظ کے لیے انہوں نے کوئی کام کیا؟ دین کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں۔ یہ جہان ہے نا، یہ جہان سارا غرق ہو جائے، اس بات کی پرواہ کوئی نہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کا مستاق دنیا میں زندہ رہ گیا، سارے لوگ ہیں اس کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب سے اس کا حساب نہیں کرے۔ سلوٹ کرو غازی ملک ممتاز حسین قادری کی مزار پر جا کر کہ یہ ہم سب پر قرض تھا، تو نے سب کی طرف سے ادا کر دیا ہے۔ نظریاتی حیثیت کی حفاظت یہ منشور ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت جس طرح ہے، اس سے بڑھ کر، ملک سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت ضروری ہوتی ہے، نظریات کی حفاظت
جیسے ہی اسلام دین تخت پر آئے گا فوری طور پر پاکستان کی جو نظریاتی حیثیت ہے جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا اس کو تحفظ دیا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کی حفاظت ہوگی تو پورے ملک میں نظام مصطفیٰ اسی گھڑی میں آ جائے گا۔ یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی زندگیوں پر فخر کرنا کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اپنی زندگی میں نظام مصطفیٰ دیکھ لیا ہے۔ مگر کوشش کرتے رہو کہ ہماری آنے والی نسلیں اگر اس ملک میں ہوش سنبھالیں تو انہیں تو نظام مصطفیٰ مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، شرط محنت ہے۔ یہ تھا آج کا پیغام اور میسج، بات ختم ہو گئی۔ ہم پاکستان کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ چاہتے ہیں۔ کرسی پہ زید ہو، بکر ہو، عمر ہو، اس سے ہمیں سروکار نہیں۔ کرسی پہ کون آتا ہے، جیتتا کون ہے، اقتدار کس کے ہاتھ میں آتا ہے، جس کے ہاتھ میں بھی جائے۔ مطالبہ یہ ہے نظریاتی حیثیت کو تحفظ دیا جائے۔ آخری بات، اس کے بعد بات ختم۔ توجہ رکھنی، صرف آخری بات ہے، ٹائم چونکہ ہو گیا ہے۔ وہ آخری بات یہ ہے، زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب کا یہی عقیدہ ہے نا؟ ہم میں سے کسی اور کا، کسی دوسرے کا کوئی اور عقیدہ تو کوئی نہیں نا۔ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا، رزق دینے والا، عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ ڈر کس بات کا ہے؟ او نہیں جی میں آگے نہیں آنا چاہتا، آگے آؤں گا تو ہی ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں جو رات قبر میں ہے نا جی وہ باہر کوئی نہیں۔ ساری دنیا تمہاری دوست بن جائے، اگر تمہارا وقت آ گیا تو یہ سب لوگ تمہیں بچا نہیں سکیں گے۔ اگر وقت آیا نہیں ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے۔ جو رات قبر میں نہیں ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکے۔ یہ فیصلے تو ہو چکے ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے، یہ تو لکھا گیا ہے۔ بندہ اس حضور کی عزت اور نمود کے لیے کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، ایک دن اس نے مر جانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے، کیا خیال ہے ظاہری حیات کے ساتھ اب وہ زندہ ہوتے؟ ویسے تو شہداء زندہ ہیں، ظاہری حیات کے ساتھ اب ہوتے؟ دنیا سے تو رخصت ہونا تھا نا، لیکن وہ اس طرح دنیا سے رخصت ہوئے، قیامت آ جائے گی مسلمانوں کا بچہ بچہ حسین حسین کرتا رہے گا۔ جس طرح حسین حسین کرتا رہے گا تو حسین کے خادم کا بھی نام لیتا رہے گا، خادم حسین۔ کیوں؟ وہ کفر کے سامنے، باطل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ زندگی میں موت نے ویسے بھی آ جانا ہے۔ کتنے لطف کی بات اور کتنے مقدر کی بات ہوگی کہ اس زندگی کا اختتام اس بات پر ہو کہ ہم اپنے آقا کی عزت و ناموس پہ پیرا دیتے ہوئے اس دنیا سے گزر جائیں۔ ایک نعرہ میں نے لگانا، اس کے ساتھ اختتام ہے، پھر ہم سنتے پڑیں گے، پھر نماز جمعہ کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن نعرہ ایسے لگنا چاہیے کہ پتہ چلے کریم آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ ہم مٹنے کے لیے تیار ہے۔ اور قبلہ بابا جی کا جو ایک ذوق تھا نا، اس ذوق کے مطابق میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت آپ نے 3 مرتبہ کہنا زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ مسجد کے پنکھے، یہ دیواریں، یہ ٹائلیں، مسجد کا ذرہ ذرہ، علاقے کا ذرہ ذرہ گواہ ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے نعرے کو بلند کیا۔ کتنا پیارا منصور اور کتنا پکیزہ نعرہ ہے اس زمانے کا۔ لگاؤ ذرا مل کر اب تاجدار ختم نبوت، یہ زبان بھی حضور کے لیے، سینہ بھی حضور کے لیے، ہاتھ بھی حضور کے لیے۔
क़यामत के दिन हर चीज़ गवाही देगी ना। हाथों से पूछा जाएगा जी सब कुछ होता रहा, मौला जब तेरे महबूब की इज्जत की बात होती थी तो फिर ये हाथ किधर होता था? मजा नहीं आ जाएगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, थोड़ा सा जोर और लगा दें, बस ये ध्यान खत्म।